الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، طاقت کی نشانیاں، اللہ کی حکمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی اختیارات دیکھنا چاہتے ہو تو ایک نشانی یہ ہے الجوار فی البحر، یہ بڑی بڑی کشتیاں جو دریا میں خرامان جا رہی ہیں، اور دور سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑیاں ہیں، اور جا رہی ہے کہاں؟ پانی میں، اور پانی کے اندر بھی نہیں، پانی کے اوپر اسے رکھے ہوئے ہیں جیسے کسی کی ہتھیلی میں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، چونکہ ان کو چلانے والی چیز ہوا ہے، تیز اور تند ہوا ہے. اللہ نے سمندر کے اوپر چھوڑ دیے ہیں، آپ کی کشتی کو اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے گود میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور وہ کشتیاں بھی اتنی بڑی کہ پہاڑ لگ رہی ہیں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. اگر دیکھنا چاہتے ہو، حقیقی بات تو یہی ہے کہ ان فی ذلک، یہ کشتیوں کے اسی طرح کی جریان اور تگ و دو اور سمندر کے اوپر اس طرف اس طرف ہونا قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر ادا کرنے کے لیے، جو اللہ رب العزت کی بندگی پر نفس کے خلاف کڑے ہو کر جمے رہتے، نفس کی کوئی بات خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ کی اس معاملے پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمت اسلام نصیب فرما دی ہے. او یوبقہن بما کسبوا، اور اگر اللہ چاہے ان لوگوں کو سزا دے، ان کو غرق کر دے، ہوا کو ایسی دستور دے کہ وہ ان کی کشتی الٹ دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. حالانکہ یوبقہن بما کسبوا، جو ان کے اپنے کیے درے ہیں، اس کی وجہ سے اگر اللہ چاہے ان کو ہلاک اور تباہ کرے، لیکن فرمایا اللہ ایسا نہیں فرمایا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اسی طرح گرفت کر کے تباہ کرنے کا کیا، اللہ تو بہت سارے ان کی کوتاہیوں سے درگزر بھی فرماتا ہے. یعفو، معاف فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ بھی ایک بات.
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جان لیں، اور جانتے بھی ہیں، اور جان لیں وہ افراد، وہ اشخاص جو یجادلون فی آیاتنا، ہمارے احکامات اور فرمودات اور دستورات کے بارے میں جھگڑتے ہیں ہمارے قاصدوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جو میرے قاصدوں کے ساتھ لڑتے ہیں ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ما لہم من محیص، ما لہم من محیص، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کو۔ وقت حقیقت جب آ جائے پھر انہیں پتہ چل جائے گا، جب عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے تب جا کر انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا حیثیت ہے ان کی، اور کہاں گئے وہ لوگ جو ان کے پیچھے تھے، ان کے آگے تھے، ان کو سنبھالتے تھے، ان کے بوٹ کے تسمے تک وہ باندھ لیتے تھے، کڑے کڑے ان کے بوٹوں کی پالش ہوتی تھی، کدھر گئے؟ کیا ہوا؟ ما لہم من محیص، کوئی راہ فرار اور کوئی جائے نجات ان کے لیے نہیں ہوگا۔ کہ تکلیف کے وقت یہاں سے بھاگ کر ادھر جائے، پناہ لیں، سیاسی پناہ لیں یا کوئی اور انداز اپنے، نہیں، بس جہاں بھی جاؤ اللہ کی گرفت کے مٹھی میں ہو اے بنی آدم۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے روش، اپنا رفتار اور رستہ تبدیل کر دے، اس کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے آپ کو وقف کرے اور اللہ رب العزت کی بندگی کو اپنے لیے سعادت دارین سمجھ لے، دنیا اور آخرت کی سعادت۔ اللہ کی بندگی دنیا کی سعادت بھی ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی فرمودات، اوامر اور نواہی، یعنی جو احکامات جس میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں اپنے بندگی کے اعمال کے، اور وہ فرمودات جن میں اللہ رب العزت ہمیں منع فرما دیتے ہیں اپنی نافرمانیوں سے، اگر ان کو دیکھا جائے اور ان پر چلا جائے تو دنیا میں آپ کو بہشت اور جنت میں رہنے کی پریکٹس ہوگی۔ کھاؤ نہ کھاؤ، جاؤ نہیں جاؤ، آؤ نہیں آؤ، لے لو نہ لو، پھر ان چیزوں کو تو پھر پریکٹس ہوگی جنت میں بود و باش کی طور اطوار کا۔ بہتر یہی کہ انسان اپنی خیر اسی میں ڈھونڈے اور اللہ کی اطاعت و بندگی جو اس کی مقصد زندگی ہے اس کو حاصل کر۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے نیکیوں میں حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ